यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम एक बार फिर खुदा के हुजूर हाजिर हुए हैं ताकि उसकी बरक़ात को हासिल कर सकें। मुझे उम्मीद है जो वीडियोस आप देख रहे हैं और जो कलाम आप सुन रहे हैं उससे खुदावंद आपको बड़ी बरक़ात बख्श रहा होगा। और आज हम जिस मज़मून पर गौर करना चाहते हैं वो है कि किस तरह हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। हाउ कैन वी ऑनर गॉड। आइए हम इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, खुदावंद हम तेरे पाक रूह का मसा मांगते हैं। जैसे खुदावंद हम आज तेरा पाक कलाम खोलते हैं और चाहते हैं खुदावंद इसके वसीला से हमसे हम कलाम हो और खुदावंद हमें अपने कलाम से बरक़ात अता कर। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मुकाशवा की किताब और उसका चौथा बाब, यहाँ पर आसमान पर जो इबादत हो रही है इसका समा बताया गया है और लिखा है कि यूहन्ना आरफ जो रोया में खुदा के तख्त के सामने उठाया गया, वो कहते हैं कि मैं रूह में आ गया और मैंने आसमान पर खुदा के हुजूर इबादत को देखा। और वो कहता है कि खुदा अपने तख्त पर मौजूद थे और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि वो संग यशीब और अमीक सा मालूम होता है और उसके तख्त के चौगिर्द ज़मुर्द की सी एक धनक है और वहाँ 24 बुजुर्ग उसके तख्त के चौगिर्द हैं जिन्होंने सर पर सोने के ताज और सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है और उस तख्त से बिजलियाँ और गरजें पैदा हुई और वहाँ 7 चिराग जल रहे थे जो खुदा की 7 रूहें हैं। और वो कहता वहाँ मैंने 4 जानदार देखे और ये जो उसने 4 जानदार देखे उसने कहा देखा कि इनके 6 पर हैं और जो इनके 6 पर हैं, यहाँ पर इसी के मुतालिक हम देखते हैं यशायाह की किताब और उसका 6वां बाब। यहाँ पर भी खुदा के तख्त का जिक्र है कि खुदावंद अपने तख्त पर मौजूद हैं और वहाँ लाखों लाख फरिश्ते खुदा के हुजूर उसकी इबादत कर रहे हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने सराफीम खुदा के हुजूर खड़े हुए देखे और उनमें से हर एक के 6 बाजू या 6 पर थे। और वो कहता है 2 से तो वो अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से वो अपने पाँव को ढांपते थे और 2 के साथ वो उड़ सकते थे। यहाँ पर लिखा वो हर वक्त खुदा के हुजूर यही पुकार कर कहते थे, कादूस 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 रब्बुल फ़ाज, जो सारी ज़मीन का पैदा करने वाला खालिक और मालिक खुदा है। तो यही बात हम जब मुकाशवा उसके 4थे बाब में देखते हैं तो ये जो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग खुदा के हुजूर इबादत कर रहे हैं, तो ये जो जानदार हैं लिखा है कि बग़ैर आराम किए दिन रात खुदा के हुजूर यही पुकारते हैं, कादूस कादूस खुदा कादर मुतलक, जो है जो था और जो आने वाला है, उसी की तमजीद इज़्ज़त और शुक्रगुजारी और खुदा की तमजीद हो जो अब्दुल-आबाद है। और लिखा है कि उन 24 बुजुर्ग जो वहाँ उनके साथ थे जब इबादत हो रही थी, तो लिखा है उन्होंने खुदा के हुजूर गिर कर सजदा किया और कहा कि खुदावंद खुदा ही, तू ही खुदा तमजीद इज़्ज़त और कुदरत और साइश के लायक खुदा है। अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा के हुजूर आसमान पर जब इबादत हो रही है और हम देखते हैं कि वो जो फरिश्ते लाखों लाख फरिश्ते हैं वो खुदा के हुजूर खुदा पर नज़र नहीं कर सकते उसकी हजूरी की वजह, उसके जलाल की वजह, उसके तकद्दस की वजह से। और यहाँ पर जो जानदार हैं लिखा वो भी खुदा पर नज़र नहीं कर सकते। 2 परों से उन्होंने अपने आप को, अपने मुंह को ढांपा हुआ है, 2 से उन्होंने अपने कदमों को ढांपा हुआ है और 2 उनके जो पर हैं जिनके साथ वो फरिश्ते उड़ सकते हैं और ये जानदारों के बाजू नज़र आते हैं।
तो देखें हमारा आसमान का खुदा जिसको फरिश्ते इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, तो देखें वो किस तरह खुदा के हजूर एहतराम करते हैं। इबादत करते हुए वो अपने चेहरों को ढांपते हैं, खुदा पर नज़र नहीं कर सकते। तो जिस खुदा की हम इबादत करते हैं इतना अजीम खुदा है, इतनी कुदरत और जलाल वाला खुदा है कि इंसान होते हुए जब ये फरिश्ते खुदा के हुजूर हर वक्त उसको इज़्ज़त और एहतराम देने के लिए उसको कदूस और कदूस पुकारते रहते हैं और उसकी तमजीद करते हैं, तो इंसान जिसको खुदा ने ज़िंदगी की इतनी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें दी हैं, हमें खुदा के हुजूर किस तरह उसकी इज़्ज़त और एहतराम करने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को पैदा किया है, ज़िंदगी की बरकत बख्शी हैं और पूरी ज़िंदगी खुदा ने इंसान को दी है। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि खुदा जिसने हमें ज़िंदगी का इतना वक्त दिया है, उसमें से हमें खुदा को अपना कितना वक्त और कितनी ज़िंदगी खुदा को देने की ज़रूरत है। आज हम जिन चीज़ों पर गौर करेंगे, पहली चीज़ जो हम खुदा को अपना वक्त देते हैं, दूसरी चीज़ जो हमारी काबिलियत है, जो टैलेंट्स खुदा ने हमें दिए हैं, और हमारा जो बदन खुदा ने हमें दिया है, और जो मालो दौलत और रुपया पैसा खुदा हमें देता है, इन चीज़ों से हम खुदा के नाम को कैसे जलाल दे सकते हैं। यहाँ पर खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं खरूज 20 बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने सारी कायनात को बनाया और पैदा किया है। खुदा ने इंसान को ज़िंदगी दी है और खुदा ने हमें एक दिन में 24 घंटे अता किए हैं, एक हफ्ते में 7 दिन खुदा ने हमें दिए हैं, और इसी तरह साल में खुदा ने 365 दिन इंसान को दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हम किस तरह अपना वक्त खुदा को दे सकते हैं, जब हम खरूज 20 बाब 8 से 11 आयत में खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो लिखा है कि याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, याद करके, भूलना नहीं। और यहाँ पर लिखा है कि 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदाऊं तेरे खुदा का सबत है, उसमें तू कोई काम ना करे। यानी खुदा ने 6 दिन हमें काम के लिए दिए हैं, लेकिन 7वां दिन जो है हमारा नहीं है, बल्कि लिखा है खुदाऊं तेरे खुदा का सबत है, उसमें तू कोई काम ना करे। ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि लिखा है खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन खुदा ने आराम किया, और उसको खुदा ने लिखा है सबत को आराम किया, खुदा ने उसको बरकत दी और उसको खुदा ने मुकद्दस ठहराया। तो ये इंसान का दिया हुआ दिन नहीं है, ये खुदा का दिया हुआ वक्त है। और जब हम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपने काम को तो 6 दिन करते हैं, लेकिन 7वां दिन जो खुदा का मुकद्दस दिन है, जब हम उसमें भी खुदा को वक्त नहीं देते, तो हकीकत में जो बरकत खुदा ने हमें वक्त की दी है, हम खुदा को इज़्ज़त और एहतराम नहीं देते। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि 6 दिन हम काम करें, लेकिन 7वां दिन खुदावंद का जो पाक और मुकद्दस दिन है, खुदा कहता है कि उसमें आप मेरे लिए वक्त निकालो। और फिर हम देखते हैं कि सबत मुकद्दस को हम और किस तरह अपने ज़िंदगी में एहतराम देते हुए इसके ताज़ीम कर सकते हैं। यशायाह 58 बाब उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है कि अगर तू सबत के रोज़ अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, सबत को राहत और खुदा का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, और अपना कारोबार ना करे और अपनी बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे। खुदा का कलाम हमें यहाँ पर बताता है कि सबत का रोज़ जो है वो खुदा की इबादत का दिन है, और उसकी ताज़ीम और उसको मुकद्दस जानना हमारा फ़र्ज़ है। और हम अपनी खुशी और अपनी बातें जो हम आम ज़िंदगी में करते हैं, उन चीज़ों से हट कर हमारा वक्त, हमारा ज़हन,
ہماری زندگی خدا کے حضور گزرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو دے سکیں، اس کے تقدس کو قائم رکھ سکیں، اور جو ہم روزمرہ کی ہماری باتیں ہیں ان کو ایک طرف کریں۔ اور لکھا ہے تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، یعنی خداوند میں تو خداوند کی تلاش کرے گا، خداوند کو پائے گا۔ لکھا ہے خدا تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا، اور خدا کہتا ہے وہ تجھے یعقوب کے میراث میں سے جو خدا نے تیرے لیے مقرر کی ہے، خدا کہتا ہے اس میں سے میں تجھے عطا کروں گا۔ اور یہ بات خدا کے منہ سے ارشاد ہوئی ہے، کسی انسان سے نہیں، بلکہ خدا نے یہ باتیں انسان کے لیے کی ہیں، اور اس لیے خدا کے کلام میں یہ باتیں بتائی گئیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں ایک جب شرح عالم یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آسمان پر کیسے جا سکتا ہوں، تو یسوع مسیح نے اس کو بتایا، پہلی بات خداوند اپنے خدا سے محبت کر، اور دوسری بات خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہ کہا متی 25 باب اس کی 35 اور 36 آیت میں کہ اگر کسی کو تو بھوکا دیکھتا ہے تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا دیکھتا ہے تو اسے پانی پلا، اگر کوئی پردیسی دیکھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں اتار، اگر ننگا دیکھتا ہے تو اس کو کپڑا پہنا، اور اگر بیمار دیکھتا ہے تو اس کی خبر گیری کر، اور جو قید میں ہیں ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم کسی چھوٹے سے چھوٹے شخص کے ساتھ یہ کرتے ہو، ضرورت مند کے ساتھ کرتے ہو، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آپ یہ میرے ساتھ کرتے ہو، اور خدا کہتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے میں تمہیں برکات بخشوں گا۔ پھر ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں متی 25 باب میں کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے نوکروں کو اس کے پاس جو کچھ تھا وہ ان کو توڑے کے طور پر لکھا ہے کہ لیاقت کے مطابق ان کو دے رہا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پہلے نوکر کو اس نے 5 توڑے دیے ہیں مالک نے، دوسرے کو اس نے 2 توڑے عطا کیے، اور تیسرے کو اس نے 1 توڑا عطا کیا۔ اور جب ان کی لیاقت کے مطابق ان کو دیا گیا تو لکھا ہے مالک جب حساب لینے کے لیے واپس لوٹا تو جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے 5 اور کمائے، اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے 2 اور کمائے، لیکن جس کو 1 توڑا ملا تھا اس نے جا کر اپنا وہ توڑا چھپا دیا۔ اسی طرح جو خدا نے ہمیں لیاقتیں عطا کی ہیں، خدا نے ہمیں برکات عطا کی ہیں، اور جو خدا نے برکات ہمیں عطا کی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جو قابلیت خدا نے انسان کو عطا کی ہے، اگر ہم ہنر رکھتے ہیں، اگر ہم موسیقی بجا سکتے ہیں، اگر ہم گا سکتے ہیں، تو یہ خدا کی نعمت ہے، خدا نے ہمیں یہ توڑا عطا کیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جو لیاقت خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس کو استعمال میں لائیں، اور جب ہم اس کو استعمال میں لائیں گے تو ہم اس کو بڑھائیں گے، اس سے ہمیں برکت حاصل کریں گے، اس سے دوسری دنیا، اس سے کلیسیا برکت پائے گی، اور لوگ جو ہے خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی اچھا گا سکتا ہے، اگر کوئی اچھی موسیقی بجا سکتا ہے، تو اس کو اس ٹیلنٹس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ وہ شخص برکت حاصل کرے اور دوسرے لوگ اس سے برکت حاصل کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اگر ہم کسی کو قائل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس قائلیت کی روح ہے، اگر ہم خدمت کی روح رکھتے ہیں، اگر ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے کہ ہم بچوں کی کہانی اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اور گیتوں میں رہنمائی کر سکتے ہیں، اگر ہم چرچ کے باقی ضروریات میں کام کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے تاکہ چرچ جو ہے وہ ترقی کرے اور ہم خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور جو پرچار کر سکتے ہیں، جو اچھا سبق سکھا سکتے ہیں، سب اسکول کی کلاس کو پڑھا سکتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کلیسیا سے فیض یاب ہو، اور ان کی روح جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں خداوند اس کے وسیلہ سے انہیں زیادہ برکت دے۔ اور ہمیں اپنے ٹیلنٹس کو خدا کے لیے استعمال کرنا ہے،
تاکہ ہم اس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بدن جو ہے وہ بے شک خدا نے ہمیں عطا کی ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، سب کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، کان دیے، آنکھیں دی ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا بدن ہمارا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہمیں یہ برکت ملی ہے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ یعنی جس طرح ہیکل ہے، ہمارا بدن جو ہے خدا کی ہیکل ہے، اور لکھا ہے اس میں خدا کا روح بستا ہے، اور لکھا ہے تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، کیونکہ اس میں خدا کا روح بستا ہے۔ جو خدا کے کلام میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں اپنے بدن کو کس طرح پاک اور صاف رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو ہمیں اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھنا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو خدا کے حضور درست رکھنا ہے، اور اپنا دل خدا کو دینا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے، یہ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 9، 10 اور 11 آیت میں سے میں پڑھ رہا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ یعنی بدی والا شخص جو ہے وہ بدی کو چھوڑ کر روح کا مسا اپنی زندگی میں عطا کرے۔ اور لکھا حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، نہ بت پرست خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ زناکار، نہ عیاش لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، لکھا ہے لونڈے باز خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، نہ چور، نہ لالچ کرنے والے، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظلم کرنے والے، اور لکھا ہے کہ اس طرح کے غلط کام کرنے والے خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ لیکن جو لکھا ہے کہ خدا جو ہے، جو خدا کے پاس آتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ان کے بدن کو دھو کر پاک اور صاف کرے گا اور انہیں اپنی راست بازی عطا کرے گا۔ اس سے ہم اپنے بدن کے وسیلہ سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن کی حفاظت کرنا سیکھیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا سیکھیں۔ اس طرح پھر ہم ایک اور چیز پر غور کرتے ہیں کہ جو کچھ خدا ہمیں ہمت، قوت اور طاقت دیتا ہے، اور ہم اپنی کمائی کرتے ہیں اور روپیہ پیسہ کماتے ہیں، تو خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روپے پیسے کے ساتھ خدا کے نام کو کیسے جلال دے سکتے ہیں۔ مثال 3 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر۔ خدا کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا ہمیں ہمت، قوت، طاقت، ذہانت عطا کرتا ہے، اور جب ہم اپنی کمائی کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اس سے خدا کے نام کو ہم تعظیم دیں، اور لکھا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کہتا ہے کہ تمہارے خطے بھرے رہیں گے، تمہارے گھر بھرے رہیں گے، تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ تو خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کی برکت کو، جو نعمت خدا نے ہمیں دی ہے دولت جیسی، اس کو ہم کس طرح خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنی کمائی کرتے ہیں تو اس میں سے 10واں حصہ خدا کا مقدس حصہ ہے۔ 9 حصے ہمارے ہیں، لیکن 10واں حصہ جو ہے وہ خداوند کا ہے۔ اور جب ہم اپنی تنخواہ حاصل کرتے ہیں تو ہم خدا کے حضور جھک کر خدا کا شکر ادا کریں، دعا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو جس نے مجھے تندرستی اور زندگی دی ہے، جس نے مجھے جاب عطا کیا ہے، جس نے مجھے برکات بخشی ہیں کہ میں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کمائی کر سکتا ہوں۔ خدا کی شکر گزاری کریں، اور پھر اسی کے ساتھ اپنی دائیں یکی کا حصہ، 10واں حصہ خداوند کو دیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم اپنی کمائی کا 10واں حصہ خدا کے حضور لاتے ہو تو خدا کہتا ہے کہ میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کر تمہیں برکت دوں گا، اور اتنی برکت دوں گا
کہ تمہارے پاس اس کے سنبھالنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ یہ بات خدا کے منہ سے ارشاد ہوئی ہے، اور ہمیں خدا کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب ہم خدا کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کا حصہ خدا کو واپس لوٹائیں، اور اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دیں گے۔ اور جو ہم اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی ہم دوسرے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کریں، تاکہ خداوند ہمارے گھر میں، خدا ہمارے بچوں میں، خدا ہماری زندگی میں برکت بخشے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے کہ کس طرح ہم خدا کے نام کو عزت اور احترام دے سکتے ہیں، آنر کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ جو ہم اپنی محبت خدا کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ جب ہم وفاداری میں اس کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم پاک کلام کو پڑھنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، جب ہم دعا کرنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں وہ برکات بخشیں گے جن کا خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ تو عزیزو، ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا کو فراموش نہ کریں، کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا کو ترک نہ کریں، بلکہ ہر وقت، ہر روز وقت نکالیں کہ ہم خدا کا پاک کلام پڑھیں، اس سے دعا کریں اور اس کے ساتھ وفاداری میں چلیں۔ اس لیے عزیزو، ہمیں اپنا وقت خدا کو دینا ہے، ہمیں اپنے ٹیلنٹس خدا کو دینے ہیں، ہمیں ہمارا بدن جو خدا نے ہمیں دیا اسے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، اور اپنی مال و دولت کے وسیلہ سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، تاکہ خدا ہمیں اور زیادہ برکت دے اور ہم اپنی زندگی میں خدا کی وفاداری کو حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں خدا مند کو پا سکیں، اس کا روح ہماری زندگی میں کام کرے۔ ہم اس وقت دعا کریں گے، خاص طور پر جو بیمار ہیں ان کے لیے، اور تمام عزیز جو اس دنیا میں پریشانی میں ہیں، کرونا کی وجہ سے دکھ اور تکلیف میں ہیں، اور جن عزیزوں جن گھروں میں خداوند کے روح کے کلام کے وسیلہ سے خدا کا کلام پہنچ رہا ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تو یہوہ یری ہے خداوند جو ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے۔ زندگی کی ساری نعمتیں، برکتیں، بخششیں خداوند تیری طرف سے ہے۔ تو جو ہمیں وقت عطا کرتا ہے، خداوند ہماری مدد کر، تاکہ ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے خداوند تیرے دن، پاک دن کو مقدس اور معظم مان کر خداوند اس کی تعظیم کریں اور عبادت میں تیرے حضور وقت گزاریں اور اس کے تقدس کو قائم رکھیں۔ ہم اپنے بدن کو خداوند جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے خداوند اس کی حفاظت کرنا سیکھیں، اس کو پاک رکھیں، اور اس کے وسیلہ سے خداوند ہم برکت حاصل کریں۔ خداوند جو مال و دولت تو ہمیں عطا کرتا ہے، اپنی کمائی میں خداوند تجھے یاد رکھیں، اور خداوند ہم اپنی لیاقتیں جو تو ہمیں دیتا ہے، جو ٹیلنٹس تو ہمیں عطا کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے خداوند ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند جو بیمار ہیں اس کرونا کی وجہ سے، خداوند جو گھروں میں ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، باپ تو اپنی قدرت اور شفقت اور رحمت کا ہاتھ ان پر بڑھا۔ خداوند جب تو اس دنیا میں تھا، تو نے اندھوں کو آنکھیں دی، تو نے کوڑیوں کو ٹھیک کیا، یہاں تک کہ خداوند تو نے مردوں کو زندہ کیا، اور خداوند آج بھی تیری قدرت ویسے ہی کام کر سکتی ہے۔ ہم دعا اور منت کرتے ہیں خداوند تو کرونا کے مریضوں کو اپنے پاک نام سے خداوند مکمل طور پر صحت یاب کر، اور جو گھروں میں خداوند دوسرے لوگ ہیں، خاندان ہے، خداوند ان خاندانوں میں اپنی بڑی برکت عطا کر۔ جو ڈاکٹر اور نرسز خداوند ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، عملے کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، رہنماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں، کمیونٹی میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو سب کی حفاظت کر، اور خداوند جو بے روزگار ہیں، جو دکھ اور درد میں ہیں،
خداوند ان کے دکھ اور درد اور بیماریوں کو اپنے یسوع نام سے خداوند ٹھیک کر اور انہیں مکمل طور سے صحتیاب کر اور بڑی برکت دے. تیرے پاک اور مقدس اپنے خداوند یسوع مسیح کے جو خدا کا بیٹا ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جس نے اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں کو دور کیا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ